اب آگے چلتے ہیں جی، قربانی کی تاریخ کے اوپر اور قربانی کے پس منظر کے اوپر ایک کلپ میری نظر سے گزرا، معتبر عالم ہے، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، لگا ایسا، میں حسن ظن رکھوں گا ان کی ایسی نیت نہیں ہوگی، انہوں نے قربانی کے پس منظر میں صرف ہر امت کی قربانی بتا دی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ الحج ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر امت کے اندر یہ قربانی کا عمل رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ ہم نے ہر امت کے اندر یہ قربانی کا عمل رکھا تھا کہ وہ اللہ کے عطا کردہ جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لے کے ذبح کریں، یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ تو انہوں نے کیا کہا، بس میں اتنا ہی اشارہ کرتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو صرف اس پس منظر کو بیان کر دینا کہ چونکہ ہر امت میں قربانی کا عمل موجود تھا لہٰذا ہماری امت میں بھی قربانی کا عمل موجود ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ قربانی کی دور کی تاریخ ہے کہ آدم علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور باقاعدہ قرآن اس کا ذکر بھی کرتا ہے، دوسرے مقامات پر بھی کرتا ہے، اس پر تفصیل کا موقع نہیں۔ لیکن یہ جو قربانی پہلی امتوں سے چلتے چلتے ہمارے جو نبی علیہ السلام کی امت ہے، ہم آخری امت جو ہم تک پہنچی ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس پہلا جو عمل آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر ایک اضافی عمل بھی شامل ہو گیا۔ وہ کیا؟ پہلی امتوں کی طرح ہماری اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا عمل رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یادگار کے طور پہ جوڑ دی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے اس امت کو کہ ہماری جو قربانی ہے وہ پہلی امتوں کی قربانی کا تسلسل ہے، ہر امت میں قربانی رہی ہے، تو لہٰذا ہماری امت میں بھی قربانی ہے۔ جیسے ہر امت میں روزہ رہا ہے، تفصیلات مختلف ہیں، تو اس امت میں بھی روزہ کا عمل ہے، تو پہلی امتوں میں بھی قربانی کا عمل تھا، ہماری امت میں بھی قربانی کا عمل آ گیا، ہماری اس امت میں بھی قربانی کا عمل آ گیا، لیکن اس امت کی قربانی کو بہت بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ اس امت کی قربانی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تھے، اس قربانی کو جوڑ دیا گیا، یہ بات کرنے لگا۔ یہ ہے، اگر ہم اس کو یہ کہیں، ایک قربانی کی دور کی تاریخ ہے جو ہر امت میں چلی آ رہی ہے، ایک قربانی کی یادگار ہے، وہ یہ ہے اللہ کے حکم سے یہ جو ہم 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، اسی دن اسی تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا جانور کی طرح ذبح کرنے کے لیے، جس طرح جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ساتھ یہ بھی کہہ دیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھے میرا سلام ہو، اللہ سلامتی بھیج رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر، لا الہ الا اللہ۔ ہم اس لیے کیا کہتے ہیں آزمائش کا شکار نہیں کرتے کہ بندے کو صرف مصیبت میں ڈالے رکھے ہیں، ہم آزمائش سے نکال بھی دیتے ہیں، درجات بھی بلند کر دیتے ہیں۔ دیکھو میرے ابراہیم، ہم نے تیرے درجات کیسے بلند کیے، اللہ اکبر۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، آنے والوں کے سب کی زبانوں پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے رکھ دی۔ تو ہماری امت میں جو قربانی کا عمل ہے وہ پہلے قربانیوں کا تسلسل اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جڑی ہوئی ہے، پس منظر میں ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ تصور رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنے لگے تھے، اللہ نے بیٹے کو بچا لیا، جنت کا میڈا دے کے اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ اگر اپنا حکم وہی جاری رکھتے تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہو جاتے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ اس عمل کو آج بھی جاری رکھتے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے بیٹے کو قربان ضرور کرتا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے بچا لیا کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جانور دے دیا جنت سے، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ہمیں بھی جانور دے دی ہیں، تم نے اپنے بیٹے ذبح نہیں کرنے، ارے یہ ہے بکرا، یہ ہے چھترا، یہ ہے دھومبا،
یہ ہے اونٹ، یہ ہے گائے، یہ ہے بھینس، یہ ہے کٹا، یہ ہے کٹی، ذبح کرو. اللہ اکبر. یہ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، پس منظر کو اپنے دل و دماغ میں رچاتے ہوئے، بساتے ہوئے ذبح کرنا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو، ایمان کو، شعور کو اپنے دل و دماغ میں زندہ رکھتے ہوئے ذبح کرنا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے قربانی کی یادگار. ٹھیک ہے نا. تو ہماری قربانی سے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے تصور کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اور اس پر باقاعدہ حدیث بھی ہے، کوئی میں آپ کو عقلی طور پر کوئی بات نہیں کر رہا. لا الہ الا اللہ. حدیث ہے عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ قربانی کو صرف پہلی امتوں سے جوڑ نہیں رہے، وہ تو تسلسل اپنی جگہ، اپنی امت کی قربانی کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت. اللہ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ. صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا فوائد ہیں جب ہم قربانی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ہے. اب دھومبا، ٹھیک ہے، اس میں تو جو اون ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے، بکرے میں کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو نا ثواب کس میں زیادہ ہے، بکرے میں ہے کہ دھمبے میں ہے؟ لامالا جس کے بال زیادہ ہوں گے ثواب اس میں زیادہ ہے. ہم صرف گوشت کو سامنے رکھتے ہیں. پچھلے دنوں ایک قریبی ساتھی سے بات ہو رہی تھی، تو کہا جی مجھے وہ دمبا وغیرہ کا گوشت زیادہ پسند نہیں. تو میں نے بھی ہاں میں ایسی ہی بات کر دی. بعد میں مجھے یاد آیا یار یہ بکرے سے تو دمبے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس کے بال زیادہ ہیں. صحابہ نے یہی سوال کیا کہ فصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر اون کا کیا حکم ہے؟ اون یعنی ایک تو بکرا ہے اس کے بال اتنے نہیں ہوتے جتنی اون دمبے وغیرہ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ. اون والا جو جانور ہے نا دمبا وغیرہ، اس کی ہر اون کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے. لا الہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث. اللہ اکبر. تو یہ ہے جو آپ کو میں بتا رہا تھا سنت ابیکم ابراہیم. اس امت کے اندر جو قربانی رکھی گئی ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اس امت کی قربانی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہر امت کے اندر قربانی تھی اس امت میں بھی قربانی رکھی گئی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس امت کی قربانی کے پس منظر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یادگار کے طور پر رکھا گیا ہے کہ دیکھو ابراہیم کی قربانی کو یاد رکھو. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے حکم پہ تیار ہو گئے تھے، اس لیے جب بھی اللہ کا حکم آئے بیٹے تک کو قربان کرنے کا حکم آئے تو تم بیٹوں تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آج بھی حکم ہے بیٹوں کو قربان کرنے کا، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی جہاد کے اندر. کتنی بڑی بات. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اولاد کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی. آج ہم 2 ٹکے قربان کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی خوش قسمت اگر 2 ٹکے قربان کرنے پر تیار ہوتا ہے وہ 100 ٹکوں کی مرضی بھی چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے 2 ٹکوں کو برباد کر کے رکھ دیتا. لا الہ الا اللہ. تو اس امت کے کی جو قربانی اس کے ان 2 پہلوؤں کو سامنے رکھیے.